السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی باچا بائی نگاہ راحل پارٹ 18۔ وہ پاکستان دوپہر تک ہی پہنچ گئی تھی۔ عریشہ ایئرپورٹ سے ہی ٹیکسی کروا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جب نینا گھر پہنچی اس وقت حلیمہ صاحبہ اور عریہا گھر پر تھی۔ اس نے ان سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا، یہ کہہ کر کہ سفر کی وجہ سے اسے کافی تھکان ہو گئی ہے، اسی لیے اس سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ حلیمہ صاحبہ نے تو کافی اصرار کیا لیکن وہ نہ مانی۔ اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا اور اس نے آج کسی بھی حال میں احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ سے براق امان کے بارے میں بات بھی کرنی تھی۔ اسلام آباد میں صاف و شفاف افق تلے پرسکون رات کا سما چھایا تھا۔ ارد گرد مچلتی ہوا ٹھنڈی اور کرکری تھی جس میں قریبی سبزے کی مہک پھیلی تھی۔ اس گہرے نیلے افق پر پورا چاند چمک رہا تھا، ستارے بھی روشن تھے۔ وہ سب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ سربراہی کرسی احسن صاحب نے سنبھالی ہوئی تھی۔ بائیں طرف رکھی پہلی کرسی پر عریہا براجمان تھی، ساتھ والی کرسی پر علی، دائیں جانب رکھی پہلی کرسی پر حلیمہ صاحبہ بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ والی کرسی پر نینا۔ وہ سب کھانا کھانے میں مہو تھے۔ حلیمہ صاحبہ نے کھانے میں آج بہت سی ڈشز بنائی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اتنی ساری ڈشز نینا کے واپس آنے کی خوشی میں بنائی گئی تھی۔ تو کیسا رہا تمہارا ترکی کا سفر؟ حلیمہ صاحبہ نے کھانے کا ایک لقمہ لینے کے بعد بے حد خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھا، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ نینا آپی اپنی ترکی کی ڈاکیومنٹری دکھائے نا؟ عریہا نے اصرار کیا۔ ہاں میں کل تمہیں ڈاکیومنٹری دکھا دوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کھانا کھاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ اوکے۔ وہ خوشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ کچھ دیر مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ احسن صاحب کچھ ہی دیر پہلے دفتر سے واپس آئے تھے۔ حالانکہ انہوں نے جلدی آنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی 2-3 اہم کام پڑ گئے تھے، اسی لیے انہیں گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہی علی بھی گھر لوٹا تھا۔ امی اور بابا، اس نے دھیمے لہجے میں لب کاٹتے ہوئے انہیں پکارا۔ اب ان دونوں نے اسے دیکھا جو انہیں پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ان دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ کھانے کے بعد مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو احسن صاحب کے چہرے پر پریشانی کی ایک ہلکی سی لہر جھلکی۔ ضرور، ویسے خیریت تو ہے نا؟ احسن صاحب نے کچھ متفکر انداز میں پوچھا۔ جی بالکل خیریت ہے، اس نے ہلکا سا مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس کھانے کی پلیٹ پر سر جھکا لیا۔ نینا پلیٹ میں چمچ یوں ہی ہلاتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم سی ہو گئی۔ وہ لیونگ روم میں موجود تھی۔ معمول کے مطابق ٹی وی کی اسکرین پر کوئی ترک ڈرامہ چل رہا تھا جسے وہ بہت تجسس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ براق ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میرائے کی آج باقی فلاحی اداروں کے اونرز کے ساتھ میٹنگ تھی، وہ اسی لیے کچھ گھر دیر سے لوٹی تھی، لیکن دونوں نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا تھا۔ وہ ڈرامہ دیکھنے میں مہو تھی جب اس نے انہیں پکارا۔ انہوں نے ٹی وی کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر لیونگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ آنکھوں میں موجود آنسو آسانی سے آشکار ہو رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ بھی کافی خاص تھی۔ جمل خاتون اسے دیکھ کر کچھ سمجھ نہ سکی۔ ان کے ماتھے پر سوچ اور فکر کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ وہ اس کی جانب بڑھی تو براق دروازے سے کچھ قدم آگے آیا اور پیچھے مڑ کر کسی کو اندر آنے کو کہا۔ انہوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کسے بلا رہا تھا؟ دیکھے کون آیا ہے؟ اس نے نم لہجے میں ہلکا سا مسکرا کر دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کون؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو یکلخت کسی کے قدموں کی آواز پر انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ آخر اس کا چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے دیکھ کر یکدم وہ بالکل ساکت سی رہ گئی۔ دوبارہ ملاب دلوں کی سمفنی ہے، دلوں کی خوشی ہے جو ہر طرف چھا جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کائنات نے ٹوٹ جانے والی چیزوں کو دوبارہ جوڑنے کی سازش کی ہو۔ اللہ کا شکر ہے، بہت شکر ہے اللہ کا، برسات جاری ہو گئی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ براق کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اب مزید بڑھ گئی تھی۔ بھابی، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اسی لیے میں آج یہاں کھڑا ہوں، امرے چچا نے بھی نہایت خوش دلی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آخر کیوں نہ ہوتے؟ اتنے عرصے بعد اپنے لوگوں سے واپس مل لینے میں کسے خوشی نہیں ہوتی؟
رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں لان میں اکٹھے ہوئے، 3 سفید کرسیاں سبز مخملی گھاس پر رکھے وہ دونوں نینا کی بات سننے کے لیے یہاں موجود تھے۔ وہ علی اور علیحہ کے سامنے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ دونوں یہاں لان میں نہیں تھے۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا ہر طرف رقص کر رہی تھی۔ اسلام آباد میں ہمیشہ کی طرح ہر طرف خاموشی ہی پھیلی ہوئی تھی، اور اس خاموشی میں اب اس کی آواز خلل پیدا کر رہی تھی۔ جب میں ترکی گئی تھی تو وہاں ایک مال میں اس نے انہیں اپنا ترکی کا سفر بتانا شروع کیا۔ ہر بات اس نے انہیں بتائی جس میں براق کا اس سے بچانا اور باقی سب کچھ شامل تھا، سوائے یہ کہ براق نے اسے دوسری بار بھی بچایا تھا جب وہ عباس احمد سے ملنے گئی تھی، کیونکہ حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب عباس احمد کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور اگر وہ انہیں براق کے دوسری بار بھی اسے بچانے کے بارے میں بتا دیتی تو وہ عباس احمد کا بھی پوچھ لیتے، تب نینا کے پاس کوئی جواب نہ آتا۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ بات براق سے کہہ دیتے تو پھر براق بھی تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن اس نے جس لڑکی کو بچایا تھا اور وہ کوئی نہیں بلکہ نینا ہی تھی۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے گہرا سانس لیا جب تک وہ بولتی رہی۔ حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا۔ احسن صاحب کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوئے، ایبرو سکیڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ حلیمہ صاحبہ اور وہ انہیں مضطرب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ نینا، تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم ایک فوجی افسر سے، اور وہ بھی ترکی کے فوجی افسر سے، شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ ابھی تک اس کی بات کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ لہجے میں سنجیدگی اور حد درجے کی حیرانی تھی۔ اس نے جواباً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید کی، اور پھر ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حلیمہ صاحبہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ وہ بھی احسن صاحب کی طرح ہی شاک تھی۔ ایک منٹ رکو، انہوں نے حلیمہ صاحبہ کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہوئی۔ نینا کو محسوس ہوا جیسے اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ اگر ہم نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ سوال بے حد سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ وہ جواباً زیر لب مسکرائی، وہی جو مجھے کرنا چاہیے، آپ کے فیصلے کا احترام۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ احسن صاحب نے ایک نظر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ دونوں اس سے اسی جواب کی توقع کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، مجھے اور تمہاری امی کو کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے چند لمحے بعد سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا۔ تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھی۔ آپ لوگ بات کیجیے، بس ایک بات مت بھولیے گا کہ اگر براق اس وقت میری مدد کو نہ پہنچا ہوتا تو میں شاید یہاں نہ ہوتی۔ جاتے جاتے وہ انہیں اس کا احسان یاد دلا گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے سلوٹیں نمایاں تھیں۔ یہ پریشانی اس نے اپنے لیے خود ہی چنی تھی۔ میں نے امی اور بابا کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے براق کو ہاں کر دی ہوئی ہے۔ وہ بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ کمرے کی تمام بتیاں جلی تھیں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ وہ متذبذب سے انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ اسے اب اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نرم سا تکیہ اپنی گود میں رکھا اور دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیے۔ میں جیمرے خاتون، میں رائے اور براق کی ساری امیدیں توڑ دوں گی۔ اس نے مزید سوچا تو اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ بھلا دے، لیکن غلطیاں بھلائی نہیں جاتی، انہیں ہمیشہ یاد رکھ کر ان سے سیکھا جاتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اس تکیے کو دبوچنے لگی۔ میں نے ہاں کیوں کر دی؟ سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی گلابی اتر آئی۔ میں نے اتنی جلد بازی کیوں کی؟ اسے اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، اور پھر اس نے ضبط سے ایک گہری سانس لے کر گود میں رکھے تکیے کو زور سے دروازے کے ساتھ دے مارا۔ وہ تکیہ دروازے سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ مجھے اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ مجھے وقت لینا چاہیے تھا تاکہ میں پہلے امی اور بابا کا فیصلہ جان لیتی۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اف اللہ، میں اتنی جلد باز کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، پھر سر جھٹکا اور بیڈ پر اسی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کھل کر بکھر گیا۔ اس نے آنکھیں موند لی، پھر چند لمحے بعد ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھولی۔ اللہ مدد فرما، اس نے پریشان کن انداز میں التجا کی۔ لان میں ان کی گفتگو کی آواز ہلکی ہوا کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ ان دونوں کے سوا یہاں اور کوئی موجود نہ تھا۔ نینا کی براق سے شادی کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گی، احسن صاحب کہہ رہے تھے، اور حلیمہ صاحبہ نے تائید کی۔ وہ ہم سے بہت دور چلی جائے گی، انہوں نے جواباً اداسی سے کہا، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس براق کو جانتے تک نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دیا، اور براق کے نام پر تو انہوں نے باقی الفاظ سے زیادہ زور دیا۔
حلیمہ صاحبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ پاکستانی بھی نہیں ہے، اسے تو ہماری زبان بھی نہیں آتی، نینا اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ حلیمہ صاحبہ کافی پریشان تھی۔ احسن صاحب نے مضطرب سے انداز میں کن پٹی مس لی۔ چند لمحے لان میں خاموشی نے اپنا جال بچھا لیا۔ اگر ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس براق کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، اس نے ہماری بیٹی کو موت کے منہ سے بچایا اور پھر خاموشی میں خلل پیدا ہوا۔ احسن صاحب کا انداز قابل تحسین تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید نینا آج یہاں نہ ہوتی، اور ان کی بات انہوں نے مکمل کی۔ دونوں نے چند لمحے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ جو ان کے دل و دماغ میں چل رہا تھا وہی حلیمہ صاحبہ بھی سوچ رہی تھی۔ پھر نینا نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ واقعی کافی اچھا ہے۔ احسن صاحب نے ذرا سے ایبروز اچکائے۔ انہوں نے تائید کی۔ کیا کہتی ہو؟ کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ وہ اب کی بار کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوئے۔ پھر دونوں چند لمحے کے لیے ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ نینا کو براق پسند ہے۔ نینا بہت سمجھدار ہے۔ میں جانتی ہوں اگر اسے براق پسند ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی۔ انہوں نے سوچوں میں گم سے انداز میں کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو۔ احسن صاحب نے تائید کی۔ میرے خیال سے ہمیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو جواباً حلیمہ صاحبہ نے انہیں ایبرو چکا کر دیکھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ پھر ہلکا سا مسکرائی۔ پہلے ان لوگوں سے مل لیتے ہیں، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا۔ تو حلیمہ صاحبہ نے ان کی اس بات سے بھی اتفاق کیا۔ افق پر آفتاب کی روشنی قطرہ قطرہ کرن پھیلتے ہوئے اب ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے مضطرب سے انداز میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب حلیمہ صاحبہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ جواباً وہ نزاکت سے مسکرائی اور صوفے پر آ بیٹھی۔ نینا بھی ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے اور بابا نے؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ حلیمہ صاحبہ نے اس کے گال تھپتھپائے اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا، ہم پہلے ان لوگوں سے ملیں گے اور پھر کوئی فیصلہ کریں گے، اور پھر نرمی سے کہا۔ وہ بالکل خاموش رہی، پلکیں جھکا لی۔ امی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ صوفے پر انگلی سے یوں ہی گول گول کچھ بنانے لگی۔ ہاں بتاؤ، وہ زیر لب مسکرائی۔ جیسے جانتی ہو کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ میں نے براق کو ہاں کہہ دیا تھا، اس نے فوراً کہا۔ نظریں ہنوز جھکی تھی۔ وہ ان کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اسے ان کا چہرہ دیکھنا ہی تھا۔ اور جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا وہ چونک گئی۔ ان کے چہرے کی مسکان مزید بڑھ گئی تھی اور وہ بمشکل اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے منع کر دیا تو میں اسے انکار کر دوں گی۔ لیکن جب انہوں نے اسے یوں گھبراتے ہوئے کہتے سنا تو وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی اور یہ ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہارے بابا مجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ تو نینا کے تشویش میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا؟ اس کے ایبے اکھڑے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پر ایک طرف کو گرتی بالوں کی لٹکان کے پیچھے کی۔ یہی کہ نینا نے براق کو ہاں کر دی ہوئی ہے۔ لہجہ بے حد پرسکون تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ انہیں کیسے معلوم؟ وہ کافی حیرت زدہ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم بہت جلد باز ہو۔ مسکرائی۔ نینا کی بڑی سیاہ آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی۔ ساری پریشانی جیسے ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے پیار سے حلیمہ صاحبہ کو گلے لگا لیا۔ امی آپ اور بابا بہت اچھے ہیں، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نے نرمی سے اس کے کندھے تھپتھپائے اور پھر اسے خود سے دور کیا۔ اچھا اب بس تم بس یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کب آنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ تو تیار ہیں، وہ بس آپ لوگوں کی اجازت کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں انہیں آپ لوگوں کا پیغام پہنچا دوں؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم مجھے براق کی والدہ کا نمبر دے دو، میں ان سے خود بات کر لوں گی۔ وہ دونوں ہنوز مسکرا رہی تھی۔ اب کی بار اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ مطلب وہ جمر خاتون سے اور اس کے اور براق کے بارے میں بات کرنے والی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نے ایک بار پھر اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کا نمبر واٹس ایپ کرتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر صوفے سے اٹھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، اس پر جمر خاتون کا نمبر ڈھونڈا۔ چند لمحے اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں حلیمہ صاحبہ کی جانب بڑھی جو ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے اسے چمکتی ہوئی نگاہوں سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ امی ایسے مت دیکھیں مجھے، نینا نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر انہیں جمر خاتون کا نمبر واٹس ایپ کر دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے دوپہر میں ہی جمر خاتون سے فون پر بات کر لی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کر کے بے حد خوشی ہوئی، یہاں تک کہ ان کی بات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ حلیمہ صاحبہ کے دل کو ان سے بات کر کے تسلی بھی پہنچ گئی کہ ان کی بیٹی کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ جمر خاتون، براق اور میرائے 2 ہفتے بعد پاکستان آ رہے تھے۔ یہ بات احسن صاحب کو جب معلوم ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ یہ بات اب اریحہ اور علی تک بھی
علی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ان دونوں کے تاثرات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے پہلے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کے تھے، لیکن اریحا بہت خوش تھی۔ اس کی وجہ پہلے تو نینا کو سمجھ نہ آئی، لیکن پھر ایک دن اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے واپس لوٹی تھی، اپنی الماری میں کچھ فائلز رکھ رہی تھی۔ وہ جب اریحا جھولتے جھولتے اس کے کمرے میں آئی، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے نینا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے میز پر سے فائلز اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ نینا آپی، اب جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کا کمرہ میرا ہو جائے گا نا؟ وہ کافی پرجوش تھی، آنکھوں میں امید تھی، اور اب یہ وسیع اور خوبصورت سا کمرہ اسے مل جائے گا۔ وہ الگ بات تھی کہ اگر یہ کمرہ اسے مل جاتا تو یہ صرف وسیع رہتا، خوبصورت نہیں۔ کتنے بدتمیز ہو تم ویسے، تمہیں میرے جانے پر خوشی ہو رہی ہے؟ اس نے خفا خفا سے انداز میں کہا۔ جی بہت زیادہ۔ اسے اپنی بات پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ نینا کو اس کی ڈھٹائی دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا۔ اریحا، اس نے اسے آنکھیں دکھائی، پھر الماری کھڑک سے بند کی۔ وہ اب بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا رہی تھی۔ اچھا نہ بتائے، آپ کا کمرہ میرا ہو جائے گا نا؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تو نینا کو بہت غصہ آیا۔ جی نہیں، اس نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا تو اریحا منہ پھلاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ دیکھ لینا، آپ کا کمرہ تو میں ہی لوں گی۔ وہ مڑی اور زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے ارد گرد ایک متلاشی نگاہ دوڑائی، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ اسے اریحا کے سر پر دے مارے۔ اریحا یہ دیکھ کر فوراً تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے بھاگ گئی۔ نینا اس کے جانے کے بعد خوب کھل کر ہنسی۔ 2 ہفتے بعد صبح کے سنہرے رنگ رات کی تاریک اور گہرے رنگوں پر غالب آ گئے تھے۔ اسلام آباد میں آج موسم کافی حسین تھا۔ بادلوں کے جھرمٹ افق پر پھیلے تھے، جن کے درمیان میں موجود سورج کو اپنے پر پھیلانے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب پاکستان پہنچ گئے تھے۔ آج ان کے گھر میں خوب تیاریاں چل رہی تھی۔ احسن صاحب بھی آج دفتر نہیں گئے تھے اور علی بھی آج کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ حلیمہ صاحبہ کا تو زیادہ تر وقت کچن میں ہی گزرا، ساتھ ساتھ وہ اریحا کو بھی مدد کے لیے کہتی۔ وہ الگ بات تھی کہ اریحا نے ان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی کوئی مدد نہ کروائی۔ ہاں، لیکن اس نے صوفہ کے کشن ٹھیک کر دیے اور میز پر پڑے خالی گلاس کو کچن میں واپس رکھ دیا۔ یہ اس کے مطابق حلیمہ صاحبہ پر کیے جانے والے احسانات تھے۔ اس دوران حلیمہ صاحبہ اس پر 100 مرتبہ لعنتیں بھیج چکی تھی، لیکن وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی، پھر موبائل پر بزی ہو جاتی۔ نینا آج کافی گھبرائی ہوئی متذبذب سی تھی۔ بہت سی سوچوں نے اس کے ذہن میں گھر کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب اریحا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ہی وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ کھنکاری۔ یہ سنتے ہی نینا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن وہ ابھی تک وہیں سنگھار میز کے سامنے ٹھہری رہی۔ وہ آج ایک گلابی رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی، جس کے اوپر سنہرے پھولوں کے خوبصورت اور نفیس نقش و نگار بنے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے بالوں کو ہلکے گلابی رنگ کے اسکارف سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ ریشمی ہلکے سنہرے رنگ کا دوپٹہ اپنے کندھے کے ایک طرف اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح کافی حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک ریلنگ بنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر اگر نیچے کو دیکھو تو گھر کا نیچے والا پورشن دکھائی دیتا تھا۔ اسے نیچے والے پورشن سے شور کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس شور میں ایک آواز ایسی تھی جو اس کے کانوں اور خاص طور پر دل کے لیے کافی سکون دہ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ آواز تھی سلطانہ کے سلطان کی۔ وہ ریلنگ کی جانب چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بڑھی اور پھر اس نے چہرہ جھکا کر نیچے کی جانب دیکھا۔ وہ سب وہاں موجود تھی اور ایک دوسرے سے خوش دلی سے مل رہی تھی۔ اس کی نظر پہلے جیمر خاتون سے گلے ملتی حلیمہ صاحبہ کی جانب گئی، پھر اریحا سے ملتی مرائے کی جانب، اور پھر اچانک اس کی نظر براق کی جانب گئی۔ وہ اس وقت احسن صاحب سے مل رہا تھا۔ نیلی جینز اور سفید ڈریس شرٹ جس کے کف مڑے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ تب ہی ان دونوں کی نگاہیں ٹکرائی۔ اس سے دیکھتے ہی براق کے چہرے پر مسکراہٹ مزید بڑھی۔ نینا فوراً اس سے نگاہیں پھیرتے ہوئے ریلنگ سے پیچھے ہٹی، یوں کہ نہ ہی وہ کسی کو دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اب اسے کوئی دیکھ سکتا تھا۔ نیچے ابھی بھی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ چند ہی لمحے بعد اس نے جیمر خاتون کو کہتے سنا، نینا کہاں ہے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئی۔ اریحا بیٹا، جاؤ نینا کو بلاؤ، کہاں رہ گئی ہے وہ؟ حلیمہ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے اسے حکم دیا تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نینا نے بھی اسی رفتار کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نینا آپی آ جائے، اتنا شرمائے تو مت۔
اریحا جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اس نے تیز لہجے میں کہا، نینا نے مصنوعی ناگواری سے ایبرو سکڑے، آ رہی ہوں تم جاؤ۔ اس نے کہا تو فوراً چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر کمرے سے باہر نکلی۔ چند ہی لمحے بعد وہ بھی نیچے لیونگ روم میں آئی۔ ایک صوفے کے سرے پر جمر خاتون بیٹھی تھی اور اس صوفے کے دوسرے سرے پر براق، ساتھ والے سنگل صوفے پر میرائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری طرف رکھے صوفے پر حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب براجمان تھے اور اس صوفے کے ایک طرف والے سنگل صوفے پر علی اور دوسری طرف رکھے سنگل صوفے پر اریحا بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر جمر خاتون صوفے سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگایا۔ براق اسے زیر لب مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرائے بھی اس سے ہمیشہ کی طرح بہت خوش دلی اور پرجوشی سے ملی۔ ان کے رویے دیکھ کر احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کافی خوش ہوئے۔ اس نے براق کو بھی سر کے خم سے سلام کیا۔ جواباً اس نے بھی شائستگی سے سر کو خم دیا۔ اس دوران اریحا نے علی کو مسکراتے ہوئے آنکھ سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ علی نے ایبرو سکیڑ کر دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر اسے یوں اشارے کرنے سے منع کیا۔ ان سب سے ملنے کے بعد نینا کچن میں چلی گئی۔ ان کا کچن لیونگ روم سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہ وہاں چائے بنانے کے لیے آئی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل اور دماغ صرف ایک ہی جانب لگا تھا کہ آخر ادھر کیا گفتگو ہو رہی ہوگی۔ وہ کافی دیر کچن میں یوں ہی کھڑی رہی اور صرف اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ جو بھی ہو ٹھیک ہو، بس کچھ برا نہ ہو۔ چند لمحے تک جب کوئی خبر نہ آئی تو بے چینی سے لیونگ روم کی جانب بڑھی اور لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر اس نے اندر موجود لوگوں کا جائزہ لیا۔ ماحول کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ احسن صاحب کے ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ اس نے براق کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ایبرو سکڑے تھے، ایک ہاتھ کی مٹھی اس نے لبوں سے ٹکائی ہوئی تھی۔ وہ احسن صاحب کی کسی بات پر بے حد سنجیدگی کے ساتھ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کے دل میں گھبراہٹ کی لہریں مزید بڑھ گئی۔ وہاں سب کے چہرے ہی کافی سنجیدہ تھے۔ یکلخت اندر بیٹھی اریحا کی نظر دروازے کے پیچھے کھڑی نینا کی جانب گئی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اریحا نے اسے دیکھ لیا ہے تو فوراً وہاں سے پلٹی اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جاتے ہی اس نے 2-3 گہری سانسیں لی۔ ماتھے پر شدید دباؤ پڑنے لگا، جس وجہ سے وہ کچن میں موجود ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اللہ پلیز کچھ بھی برا نہ ہو، اس نے پریشانی کے عالم میں دعا کی۔ اچانک اسے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اریحا اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ جو بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ چہرے پر دکھ اور مایوسی چھائی تھی۔ نینا آپی، اس نے روحان سی آواز میں ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن تب ہی نینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نینا نے تیز لہجے میں پریشانی سے پوچھا۔ دل اور دماغ پر دباؤ شدید بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کی تمام گوشوں میں فکر، پریشانی اور گھبراہٹ بھی مسلسل رینگ رہی تھی۔ آپی اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نینا نے اس کی بات پھر سے کاٹی۔ کیا ہوا ہے پلیز بتاؤ اریحا۔ وہ جھنجھلا سی گئی، آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل میں اضطراب کی شعلوں کو بھڑکا رہا تھا۔ آپی اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ ہاں بولو، آواز بھر آئی تھی۔ بے چینی کے شعلے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ آپی بابا نے کیا؟ آواز قدرے بلند ہوئی۔ اس کے نازک کندھے پر ایک بوجھ سا پڑنے لگا تھا۔ دل اور دماغ اسے مصیبت کی سمفنی کے بارے میں جیسے خبردار کر رہے تھے۔ بابا نے ہاں کر دی ہے۔ لہجہ بے حد پرسکون تھا اور یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ نینا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ اسے حیرانی سے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ دوڑتے ہوئے خیالات کی افراتفری میں اسے یکدم سکون فراہم ہوا۔ ہر سانس میں سکون سا شامل ہو گیا تھا۔ اریحا اس ایک جملے نے اس کی روح پر کچھ دیر پہلے بندھے گروہ کو کھول دیا۔ پاگل لڑکی، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پھر ایک سکھ کا سانس لیا۔ سر کافی درد کر رہا تھا، لیکن یہ تکلیف دل کی تکلیف سے بہتر تھی کیونکہ یہ تکلیف عارضی تھی۔ لیکن دل کی تکلیف یا تو ختم نہیں ہوتی اور اگر ختم ہو جائے تو تب بھی اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے۔ سوری، لیکن مجھے آپ کو تنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، وہ دانت نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے واقعی اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ شرم کرو تم تھوڑی سی، اس نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن اسے ابھی بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو بس ہنسے جا رہی تھی۔ لیکن اس کی ہنسی پر نینا کو غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ہنسنے کی وجہ سے وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا بابا کہہ رہے تھے کہ چائے تو لے آئے، اس نے چند لمحے بعد کہا۔ اوہ ہاں میں بالکل بھول ہی گئی تھی، وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے فوراً چولہے کی جانب بڑھی۔ اچھا وہ کیا نام ہے ان کا؟ براق بھائی کی بہن آئمائے، اریحا نے اپنے چھوٹے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس کا نام میرائے ہے، اس نے فوراً اس کی تصحیح کی تو اریحا جھنجھلا سی گئی۔ اف یہ ترک اور ان کے نام، اس نے سر جھٹکا۔ نینا آپی ویسے میری ایک بات یاد رکھنا، آپ شادی کے بعد آپ کی ساری زندگی اس کے نام یاد کرتے ہی گزر جائے گی، اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔
اب کی بار نینا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس وقت کافی خوش تھی، اس لیے وہ اسے ڈانٹ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، وہ آئمائے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے کچن میں، تو میں لے آؤں انہیں؟ وہ ابھی تک اسے آئمائے ہی کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں لے آؤ، اس نے کہا تو عریہا فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ذرا کھل کر ہنسی۔ اللہ، بہت بہت شکریہ، اس نے اوپر نظر دوڑا کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ میرائے کو لے کر لیونگ روم سے باہر نکلی۔ نینا نے جب میرائے کی جانب دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑی عریہا نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ لیونگ روم میں واپس جا رہی ہے تو وہ میرائے کو اپنے ساتھ کچن میں لے جائے۔ اس نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرائے کی جانب تیز قدموں کے ساتھ بڑھی۔ اس تک پہنچتے ہی اس نے نینا کو خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ گلے لگا لیا۔ نینا کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اسے لے کر کچن میں جانے ہی لگی تھی کہ لیونگ روم سے آتی علی کی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ میرائے بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نینا لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ براق، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ سوال پوچھنے والا علی تھا۔ نینا نے تھوڑا سا آگے ہو کر علی کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ ہاں ضرور، جواباً براق نے بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ شانے اچکا کر کہا۔ مجھے بتاؤ، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم نینا کی شادی تم سے کر دیں؟ پرسوچ نگاہوں اور سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ نینا کو اس کے اس احمقانہ سوال پر شدید غصہ آیا۔ آخر جب بابا نے ہاں کر دی ہے تو اس کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس نے غصے اور تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھ میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن نینا میں بہت سی خاص باتیں ہیں۔ اگر آپ لوگ نینا کو مجھے سونپ دیں تو یقین کریں آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تو وہاں بیٹھے سب لوگ اس کا جواب سن کر لاجواب ہو گئے۔ نینا بھی باقیوں کی طرح لاجواب ہو گئی۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ علی کے جس سوال پر اسے پہلے غصہ آ رہا تھا، اب اسے اس پر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ میرائے کو اپنے ساتھ کچن میں لے آئی تھی۔ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر وہ وراجمان تھی اور ارد گرد کچن میں نظر دوڑا رہی تھی۔ انڈیڈ پاکستان از سو بیوٹیفل، بے شک پاکستان بہت خوبصورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو نینا بھی مسکرا دی۔ وہ اب چائے کو سفید رنگ کے نفیس کپوں میں انڈیلنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ اس نے چائے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چائے تم بھی پیو گی نا ایود؟ کیوں نہیں؟ اس نے مسکرا کر ذرا سے کندھے اچکائے۔ وہ چائے کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی کیونکہ ترکوں کی چائے پاکستان کی چائے سے بالکل مختلف تھی۔ اچھا بات سنو، چند لمحے بعد اس نے کہا تو اس کی نیلی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ وہ چائے ڈالنے کے بعد اب کپوں کو ایک خوبصورت اور نفیس ٹرے کے اوپر رکھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ براق آبی کی چائے میں چینی مت ڈالنا، اس نے مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کی۔ نینا کچھ نہ سمجھ سکی کیوں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرائے ذرا سا سر جھکا کر مسکرائی۔ وہ میں تمہیں بتاتی ہوں، لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تز کہاں ہے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ تز ہے کیا؟ کیا تز؟ سالٹ، نمک، اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نینا نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا اور کچن کی الماریوں میں سے ایک کا دروازہ کھولا، اس میں سے نمک کا ڈبہ نکالا اور میرائے کی جانب بڑھی۔ وہ سلیب کے ساتھ کھڑی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ رہا تز، اس نے خوشگوار لہجے میں اس کے سامنے سلیب پر نمک کا ڈبہ رکھا تو میرائے نے فوراً سے تھام لیا اور اسے ناسمجھی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ اسے نمک کے ڈبے میں سے نمک کے 4 چمچ لیے اور انہیں ایک چائے کے کپ میں ڈال دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسے روکنا چاہا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہیں نہیں پتا اس بارے میں؟ اس نے حیرانی سے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ نہیں، جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر تم نے ڈاکیومنٹری میں کیا کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے نینا کی ڈاکیومنٹری پر ہی طنز کر ڈالا، جس پر وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ نا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ یہ ہم ترکوں کی ایک رسم ہے، اسے ہم کافی وتھ سالٹ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کافی نہیں تو کیا ہوا، ہم ٹی وتھ سالٹ تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور یہ سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کس قسم کی احمقانہ رسم تھی؟ نینا نے دل ہی دل میں سوچا۔ نینا اور براق کی شادی ویسے بھی دنیا کے عجوبے جیسی تھی جس میں سب کچھ مختلف اور نیا سا ہونا تھا، لیکن اب رسمیں بھی نئی بنائی جائے گی، اس کی اسے امید نہ تھی۔ اب میری جان، یہ چائے کا کپ تم نے براق آبے کو ہی دینا ہے، سمجھ آئی؟ وہ اس نمک والی چائے کو ٹرے میں واپس رکھ رہی تھی۔ وہ یہ کیسے پئیں گے؟ اس نے اس چائے کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ میرائے نے ایک آنکھ دباتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ دھیرے سے مارا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے صرف جج کر رہی تھی۔ اور یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگی۔ رخسار بھی سرخ پڑ گئے۔ وہ ساتھ ساتھ اس ٹرے میں موجود کپوں کو آخری بار ٹھیک سے ترتیب دے رہی تھی۔
وہ کون؟ اس نے ایک بار پھر شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ تمہارے آبے براق، اور کون ہوں؟ اس نے مصنوعی خفگی کے ساتھ سر جھٹکا۔ اچھا براق آبے، میری جان، تمہارے ہاتھ سے تو زہر بھی پی لیں گے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اور یہ سنتے ہی اس کے سرخ پڑے رخسار مزید سرخ پڑ گئے۔ میں انہیں یہ چائے نہیں دے سکتی، وہ یہ کیسے پئیں گے؟ ٹرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اس نے اس سے پریشان کن انداز میں آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ انہیں پینی پڑے گی، یہی تو اس رسم میں ہوتا ہے۔ اس نے تھوڑا سختی سے کہا۔ اگر دلہا چائے کو ثابت قدمی کے ساتھ پی لے تو سب اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو اس کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی۔ کیوں؟ تم کرو گی، سمجھ آئی؟ وہ جھنجھلا گئی۔ میرائے وہ اسے پریشانی سے دیکھتے رہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے نینا؟ مزہ آئے گا نا؟ لیٹس ہیو سم فن، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے گال نرمی سے تھپتھپائے، اور اب وہ میرائے سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اف اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ٹرے دونوں ہاتھوں میں لیے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرائے بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ چائے کے 2 کپ کچن کی ٹیبل پر ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ان دونوں نے واپس آ کر یہیں مل کر چائے پینی تھی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ واپس کچن میں آ گئی۔ چائے سرو کرتے ہوئے بھی براق اور نینا کی آپس میں کوئی بات نہ ہوئی۔ نینا نے لیونگ روم میں موجود ٹیبل پر چاکلیٹس کے کچھ ڈبوں کے ساتھ ساتھ مختلف مٹھائیوں کے ڈبے دیکھے تھے۔ پہلے وہ کافی حیران ہوئی تھی کہ یہ چاکلیٹس براق کیوں لایا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ نینا کو چاکلیٹس پسند ہے؟ لیکن کیسے؟ وہ ایک دم کافی کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ پھر کچھ لمحے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے جو ترکی کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی تھی، اس میں اس نے پڑھا تھا کہ جب بھی ترک کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو وہ چاکلیٹس ہی لے کر جاتے ہیں۔ یہ ترکوں کی رسم تھی۔ نینا اب کچن میں ٹیبل کے ساتھ رکھی ایک کرسی پر براجمان تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس سے ایک کے بعد ایک گھونٹ بھرے جا رہی تھی۔ اس کے برعکس میرائے اپنا چائے کا کپ لیے لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ براق چائے پیتا ہے یا نہیں۔ اس نے میرائے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے مایوسی ہوگی، اور وہ اس کی مایوسی دیکھنے کے لیے بے حد بیتاب تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ دروازے کے ساتھ کھڑی میرائے لیونگ روم میں موجود براق کو چائے پیتا ہوا دیکھ کر کافی حیران ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ نمکین چائے کیسے اتنے آرام سے پی رہا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ نمکین چائے اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اسے مزید حیرانی تب ہوئی جب براق نے سب کے سامنے اس نمکین چائے کی تعریف کی۔ اس طرح کی چائے میں نے آج تک نہیں پی۔ میرائے کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ نینا دور سے اسے یوں حیران دیکھ کر زیر لب مسکرا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ میرائے چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر ایک دم اس کی ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں آئی۔ نینا! اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں؟ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ میرائے سب جان گئی ہے۔ اپنی چائے دکھانا ذرا، اس نے یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سے چائے کا کپ لینا چاہا۔ کیوں؟ اس نے فوراً چائے کا کپ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ بس دکھاؤ نا۔ اس نے تب ہی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھینا اور اس میں سے ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، اور یہ تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اسے چائے بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ناگواری کے ساتھ اس چائے کے کپ کو ٹیبل پر رکھا۔ واللہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے سالٹ والی چائے خود کے لیے رکھ لی۔ میں کتنی بیوقوف ہوں۔ اس نے تعصب کے ساتھ ہاتھ زور سے اپنے ماتھے پر دے مارا، پھر افسوس کے ساتھ سر ہلانے لگی۔ نینا ایک دم کھل کر ہنسی۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے کہ تم بہت بیوقوف ہو، نینا نے استہزائیہ انداز میں کہا، پھر مسکراتی رہی۔ میرائے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اب چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے کہا تو میرائے نے ناگواری کے ساتھ اپنا چائے کا کپ لیا اور اس میں سے گھونٹ بھرنے لگی۔ نینا نے بھی ٹیبل پر سے وہ نمکین چائے کا کپ اٹھایا اور اس میں موجود بچی کچی نمکین چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت مزیدار، انٹرسٹنگ، سیریسلی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہی ہے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ بھی ضرور کر کے بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔